أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 4 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ کہف کا 7واں رکوع ہے، جو 4 آیتوں پر مشتمل ہے جن کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس وقت ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. اس وقت موجود سارے مخلوقات کو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. جو ہے ایک تو اس کا بیان ہے، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں کہ جو تمہارا دشمن ہے تمہاری ذریت کا، تمہارے خالق حقیقی کو چھوڑ کر، مالک حقیقی کو چھوڑ کر، تمہارے سب سے بڑے محسن کو چھوڑ کر تم اپنے دشمن کو اپنا رکھوالا سمجھتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس کی باتوں میں آ کر اس کے پیچھے چلتے ہو، جبکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. وہ تمام تر ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور اس نے کیا کچھ کہا تھا، وہ تمام تر تفصیلات اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تفصیل میں، سورہ انعام کی تفصیل میں، سورہ اعراف کی تفسیر میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ساری تفصیلات آئی تھی کہ اس نے کیا کیا دلیلیں دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس سے کہا کہ بھائی جاؤ، یہاں سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے. چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا. چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے ان ظالموں نے کتنا برا رکھوالا چنا ہے، حالانکہ اللہ ہی حقیقی رکھوالے ہیں. وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. اسی نے پیدا کیا، وہی موت دیں گے، وہی دوبارہ زندہ بھی کریں گے، وہی حساب کتاب لیں گے، اور انہی کے سامنے ہم سب نے جواب دینا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے کتنا برا متبادل ہے جو سلیکٹ کیا، یعنی ابلیس کو، شیطان کو، جو کہ جنات میں سے تھا. حالانکہ یہ تو تمہارا دشمن ہے. اس نے تو قسم کھا لی ہے کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو بہکانے کے لیے جو ہے، ان کو جہنم کو ان سے بھرنے کے لیے جو ہے، ان کو میں بہکاوے میں لاؤں گا اور تیری نافرمانی پر آمدہ کروں گا اور تیرا باغی اور سرکش بناؤں گا. یہ تو اس نے قسم کھا رکھی ہے، اس نے ذریت نے، اور یہ پوری اس کی ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم میں جو کچھ بھی، جہاں کہیں جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہے، وہ
اسی کا نتیجہ ہے۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ یعنی جن شیاطین کو ان کافروں نے اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، ان کو میں نے تخلیق کائنات کا منظر دکھانے کے لیے یا ان سے مدد لینے کے لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ تخلیق کے اسرار سے واقف ہوتے، لیکن کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شیاطین تمام حقائق کو جانتے ہیں، چنانچہ ان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو یا جن کو وہ کہیں خدائی کا شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ جو ہے انہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو پھر بعد میں جو ہے سارے اسرار سے واقف ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو اس کو چھوڑ کر جو اسرار سے سارے واقف نہیں ہے، ان کو یا جن کو یہ کہتے ہیں بہکاوے میں آ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے نہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، یعنی ان شیاطین ابلیس کو، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ ہاں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی مددگار میسر نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا جو ہے وہ جو ہے کام نہیں دے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کے لیے ضمانت بن سکتا ہے کہ انسان کے آج آنکھ کھل جاوے اور توبہ استغفار کر لے اور صحیح اور نیک راستہ چن لے، تو پھر بعد میں جو ہے پچھلے گناہوں کی تلافی اور جو ہے وقت پر آنکھ کھل جانا کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بڑی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ایک عرصہ غفلت میں گزارا اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کی آنکھ کھول دی۔ تو یہ وقت پر کافی ایک قطرہ بھی آبی ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برس میں، تو پھر کس کام کا۔ اس وقت جس وقت جو ہے وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے، اس وقت کا افسوس اور ندامت وہ انسان کو ذرہ برابر ایک رتی برابر بھی جو ہے نا فائدہ نہیں دے گا، لیکن کیا اللہ کریم ہے کہ دنیا میں بہایا گیا ندامت کا ایک آنسو بھی پچھلی ساری زندگی کے گناہ کو دھو سکتا ہے، اللہ سے سچے دل سے اگر کہہ دے تو۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، لات، منات، عزا اور یہاں جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک اور حائل کر دیں گے، اور وہ سنیں گے بھی کیسے؟ اللہ اللہ، انہیں خود جو ہے اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے رب کو اپنا ساتھی بنا لے، اپنا یار بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ اللہ ہی تو ہے، اللہ کے رسول ہی تو ہے جو کام آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کے رسول بے وفا نہیں ہے، با وفا ہے۔ اللہ بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، اور وہ ہمیشہ کا ان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ بہت برا ٹھکانہ ہے جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، بہت برا متبادل ہے، الٹرنیٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، نعوذ باللہ ان کے گمان کے مطابق جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ورنہ ابلیس کا اور خدا کا
کہاں اسے بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اور حقیقی خالق مالک رازق اللہ ہی ہے، کیونکہ اس نے تو ایک لمبے عرصے تک اللہ کی عبادت کی ہوئی ہے۔ طاؤس الملائکہ تھا، وہ تو عاشق نہیں تھا، بس عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا اور عامل تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ عشق ہوتا تو اللہ سے دلیل اور حجت نہیں کرتا، تو اسے تو پتہ ہے، اور عارف بھی بہت بڑا تھا، اس لیے تو مہلت بھی مانگ لی نا اس نے۔ اسے تو پتہ ہے کہ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، لیکن اس نے چونکہ قسم کھائی ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، اب جو ہے میں تو ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ میرا عزیز و پیارو، جو ہے اس سے پہلے کہ یہ منظر آ جائیں اور ہم اس عالم میں پہنچ جائیں اور اس وقت ہمیں افسوس اور ندامت کرنی پڑے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گولڈن چانس دیا ہوا ہے، اس میں ہم اپنی اصلاح کر لیں، اعمال والی زندگی پر آ جائیں اور جو ہے توبہ استغفار کر لیں پیچھے جو کچھ ہو چکا ہو، اور نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ نئے سال میں یہ نیتیں کرے کہ اللہ آپ کے احکامات کے مطابق، آپ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، شیطان اور ابلیس کے بتلائے ہوئے راستوں سے بچیں گے، اس کے بہکاوے میں آ کر جو ہے آپ کو ناراض نہیں کریں گے اور اس کے چونچلوں میں آنے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ بھی ہماری حفاظت فرما شیطان مردود سے، اس کی ذریت سے۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، ابلیس اور اس کے جتنے بھی لشکر ہیں، لاؤ لشکر، اس کی فورس، اللہ آپ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اس جذبے کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو استقامت نصیب فرماوے، اور جو ہے غلط راہوں پر چلنے سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو ناراض کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ بہرحال یہ 4 آیتیں تھیں، 7واں رکوع تھا سورہ کہف کا، جن کی تلاوت تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔